بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ قرآن مجید یہ بڑی مبارک کتاب ہے۔ اس کا دیکھنا، سننا، پڑھنا، پڑھانا، اس کے احکام پر خود عمل کرنا اور دوسروں تک پہنچانا عبادت اور ذریعہ نجات ہے۔ اس کی تلاوت دلوں کے زنگ اتار کر شیشے کی طرح صاف و شفاف بنا دیتی ہے۔ ظاہری و باطنی بیماریوں کے لیے شفا ہے اور تمام فتنوں سے حفاظت کا ذریعہ ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر تشریف فرماتے، ارشاد فرمایا مجھے قرآن سناؤ۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پر تو خود نازل ہی ہوا ہے، آپ کو کیا سناؤں؟ ارشاد فرمایا میرا دل چاہتا ہے کہ دوسروں سے سنوں۔ پھر میں نے سورہ نساء سے سنایا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ قرآن کریم اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے تو اس کے کچھ آداب ہے۔ بعض آداب ظاہری ہے اور بعض باطنی۔ قرآن پاک کے تلاوت کے ظاہری آداب میں سے ایک ادب یہ ہے کہ نہایت احترام سے باوضو قبلے کی طرف منہ کر کے بیٹھے۔ اسی طرح تلاوت کرنے والا خوش الحانی سے تلاوت کرے۔ اور تیسری ادب یہ ہے کہ رونے کی کوشش کرے، چاہے تکلف کے ساتھ ہو۔ اور چوتھی ادب یہ ہے کہ اگر دکھاوے کا احتمال ہو یا کسی دوسرے مسلمان کو تکلیف کا اندیشہ ہو تو پھر آہستہ پڑھے، اور اگر یہ احتمال اور اندیشہ نہ ہو تو پھر بلند آواز سے پڑھے۔ اور پانچواں ادب یہ ہے کہ پڑھنے میں جلدی نہ کرے، تجوید کے ساتھ درست تلفظ کے ساتھ پڑھے۔ اور چھٹی ادب یہ ہے کہ حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ نیت کرے کہ اللہ نے مجھے قرآن سنانے کی فرمائش کی ہے۔ تلاوت کے باطنی آداب میں سے ایک ادب یہ ہے کہ عظمت قرآن دل میں رکھے، قرآن کی عظمت وہ اس تلاوت کرنے والے کے دل میں ہو کہ یہ کیسا عالی کلام ہے۔ اور دوسرا ادب یہ ہے کہ دل کو وسوسوں اور خطرات سے پاک رکھے۔ تیسرا ادب یہ ہے کہ معانی کو سوچ کر لذت کے ساتھ پڑھے۔ اور چوتھا ادب یہ ہے کہ کانوں کو اس درجے متوجہ بنا دے کہ گویا خود حق تعالی کلام فرما رہے ہیں اور یہ سن رہا ہے۔ تلاوت قرآن پر اللہ تعالی کتنا اجر و ثواب دیتے ہیں، تو ایک حدیث مبارکہ ہے، حضرت علی رضی اللہ عنہ سے منقول ہے کہ جس شخص نے نماز میں کھڑے ہو کر کلام پاک پڑھا اس کو ہر حرف پر 100 نیکیاں ملیں گی، اور جس شخص نے نماز میں بیٹھ کر پڑھا اس کے لیے ہر حرف پر 50 نیکیاں، اور جس نے بغیر نماز کے وضو کے ساتھ پڑھا اس کے لیے 25 نیکیاں، اور بلا وضو پڑھا تو اس کے لیے 10 نیکیاں، اور کان لگا کر سننے پر اس کے لیے ہر حرف کے بدلے میں 1 نیکی لکھی جائے گی۔ اکابرین کے تلاوت کا ذوق یہ بھی جاننا چاہیے تاکہ ہمارے دلوں میں بھی تلاوت قرآن کا ذوق اور شوق پیدا ہو۔ امام شافعی رحمہ اللہ رمضان کے علاوہ 1 ختم قرآن پاک کا روزانہ فرماتے تھے۔ حضرت ثابت بنانی رحمۃ اللہ علیہ دن رات میں 1 قرآن ختم فرمایا کرتے تھے۔ ابو شیخ حنائی رحمہ اللہ نے رات میں 2 قرآن ختم کیے۔ اور امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا انتقال ہوا، فرمایا کہ جب انتقال کا وقت قریب آیا تو آپ نے فرمایا کہ میں نے اس جگہ 7000 قرآن پاک ختم کیے ہیں۔ جس جگہ پر ان کا انتقال ہو رہا تھا، جس کمرے میں، جس گھر میں، تو آپ نے فرمایا کہ میں نے یہاں پر 7000 مرتبہ قرآن پاک ختم کیا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی کثرت سے قرآن پاک کی تلاوت کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔